اب 10ویں محرم کا سورج عنقریب نکلنے والا ہے۔ حضرت امام حسین، ان کے اہل بیت اور تمام ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ بھی کسی کے حلق کے نیچے نہیں اترا اور نہ ہی ایک قطرہ پانی حلق سے نیچے گیا۔ ایسے لوگوں پر ظلم و جبر و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22 ہزاروں ہزار کی تعداد میں تازہ دم لشکر موجود ہیں، اور اس لشکر نے جنگ کا نعرہ بجا دیا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لال حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نونہال کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دے دی۔ حضرت امام عالی مقام میدان کارساز میں تشریف لائے اور ایک جامع تقریر فرمائی، یعنی خطبہ دیا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، میرے نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں؟ غور کرو، سید شہداء امیر حمزہ میرے باپ کے چچا اور جعفر طیار خود میرے چچا تھے۔ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ میری یہ باتیں پوری طرح سچ ہیں، اس لیے کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مجھے پہچانو، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، فاتح خیبر علی کا لخت جگر ہوں، خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام علیہا کا نور نظر ہوں۔ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کربلا والے یہ تو جانتے ہی تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، پھر اپنا تعارف کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، امام عالی مقام کو نانا جان سے درس ملا ہے کہ دشمن کے سامنے پہلے اپنا نظریہ پیش کرو، تاکہ کل وہ یہ نہ کہنے پائیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں، تو سب نے کہا کہ آپ محمد ہیں، آپ سچے ہیں، آپ ایماندار ہیں۔ یعنی سب نے جب سچائی کا اعتراف کر لیا، تب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ ان پہاڑوں کے پیچھے ایک طاقتور لشکر چھپا ہوا ہے جو اچانک تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم سچ مانو گے؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں، ہم سچ مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یعنی ایک بار پھر سب نے سچائی کا اعتراف کر لیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ آج سے تم بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہی لوگ جو آپ تک سچائی کا اعتراف کر رہے تھے سخت ترین مخالف ہو گئے، گالیاں دینے لگے۔ آج انہی کا نواسا کربلا کی سرزمین پر کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے کبھی شریعت سے بغاوت کی ہے؟ کیا میں نے کبھی رب کے قرآن اور نبی کے فرمان سے منہ موڑا ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی کا حق مارا ہے؟ کیا میں نے کبھی قوانین اسلام کی خلاف ورزی کی ہے؟
کیا میں نے کبھی امانت میں خیانت کی ہے؟ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو سب نے یہی کہا کہ نہیں۔ تب امام عالی مقام نے کہا کہ تو پھر یہ بتاؤ کہ آل رسول پر پانی کیوں بند کیا گیا؟ ہمیں قتل کرنے کا منصوبہ کیوں بنایا گیا؟ پانی تو اس کا بند ہوتا ہے جو شریعت کا باغی ہو جائے، جو احکام خداوندی کا منکر ہو جائے۔ سنجیدگی کے ساتھ غور کرو، یزید کی بیعت کو ٹھکرا کر ہمارے ساتھ آؤ، میں نانا جان سے کہہ کر تمہاری شفاعت کرواؤں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ امام عالی مقام کو جنگ کے لیے للکارنے لگے۔ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا، وہ دنیا کی دولت و شہرت اور منصب کی لالچ میں اندھے ہو چکے تھے۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے انہی کے نواسے کو بھوک اور پیاس سے تڑپا رہے ہیں اور قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا ہے کہ حسین منی و آنا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جس نے رسول سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی وہ لعنتی نہیں تو اور کیا ہے۔ اب آؤ، معاملہ کیا تھا؟ معاملہ تو یہی تھا کہ بیعت کرو، جان بچاؤ، یہ اعلان یزید کی طرف سے تھا۔ لیکن یزید فاسق فاجر تھا، اسلامی قوانین کے خلاف ورزی کرتا تھا، حلال و حرام کی تفریق کو مٹا رہا تھا، دین اسلام کو جھٹلا رہا تھا، اور وہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے سند حاصل ہو جائے کہ میری حکومت اچھی ہے، میری حکومت معتبر ہے، میرا کردار اچھا ہے، مجھے نواسائے رسول تک کی تائید و حمایت حاصل ہے۔ یقیناً اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو اس کو سند حاصل ہو جاتی، لیکن نواسا رسول ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت کا پرچم تھا، اور یہ پرچم میدان بدر میں خود اللہ و رسول نے بلند کیا ہے۔ آج وہ پرچم سرزمین کربلا میں کسی فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یزید کے ظلم و دہشت گردی اور جور و جفا کے آگے امام عالی مقام صبر کی چٹان بن کر کھڑے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یزید امام حسین کا خون بہا کر بھی اپنے مشن میں ناکام ہو گیا، اور امام حسین نے اپنا پورا کنبہ قربان کر کے مذہب اسلام کے وقار اور معیار کو بلند کر دیا، اور صبح قیامت تک کے لیے عالم اسلام اور عالم انسانیت کے لیے عقیدت و احترام و محبت کا مرکز بن گئے۔ یزیدین اتنے بڑے ظالم تھے کہ 6 ماہ کے ننھے بچے علی اصغر کی پیاس پر بھی انہیں ترس نہیں آیا۔ امام حسین کی بیوی نے دیکھا کہ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں، زبان باہر آ چکی ہے۔ انہوں نے امام پاک سے کہا کہ آپ علی اصغر کو لے جائیں، شاید دشمنوں کو ان کا حال دیکھ کر ترس آ جائے، وہ پانی کے چند قطرے پلا دیں۔ آخرکار امام حسین انہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر میدان کارزاز میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے،
یہ ننھا بچہ ہے، اس پر ترس کھاؤ پانی کے لیے، یہ تڑپ رہا ہے۔ لیکن ان ظالموں نے علی اصغر کا حال دیکھ کر بھی پانی نہیں دیا، اور نہیں تو بدبخت حرملہ نے تیر چلایا جو علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا۔ ننھے حضرت علی اصغر نے بھی جام شہادت نوش کر لیا، اور امام نے خون ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہوئے کہا کہ اللہ العالمین اس ننھے علی اصغر کی قربانی قبول فرما۔ 18 سال کے جوان علی اکبر جب شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کو اتنا غم اور اتنا صدمہ ہوا کہ آپ جب خیمے سے میدان کارزاز گئے تو آپ کی داڑھی کے بال کالے تھے، لیکن جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا اور خیمے تک لائے تو سبھی بال سفید ہو گئے۔ حضرت عباس، حضرت قاسم بھی یکے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے۔ یزیدین دنیاوی لالچ میں اندھے ہو کر آل رسول اور اہل بیت کا خون بہاتے رہے، لیکن اللہ کی طرف سے حر رہائی کو ہدایت ملی اور امام پاک کے خطبے سے متاثر ہوئے، ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا اور انہیں امام پاک کا مقام و مرتبہ نظر آیا۔ گھوڑے کو ایڑ لگایا، دوڑاتے ہوئے بارگاہ حسین میں پہنچے۔ عرض کیا آقا، میں آپ کی غلامی کرنے آیا ہوں، میں نے آپ کا راستہ روکا، یہاں تک لایا، میرے امام مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر امام پاک کہہ دیتے کہ میں نے معاف کیا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا، اس لیے امام پاک نے فرمایا حر تو جہنم سے آزاد ہو گیا، اب کیا پوچھنا تھا۔ وہ حر سے اب حضرت حر ہو گئے۔ امام سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی، میدان میں گئے، کتنے لوگوں کا سر قلم کر دیا اور خود بھی جام شہادت نوش کیا۔ کربلا کی تاریخ ہر اعتبار سے مکمل و مرتب نظر آتی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ادوار میں جتنے بھی مغرور اور ظالم گزرے ہیں، جنہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، وہ سارے تیور کربلا کی سرزمین پر موجود تھے۔ سب کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام شریعت مصطفیٰ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے صبر و استقامت سے لبریز ثابت قدم رہے اور بارگاہ رب ذوالجلال میں اپنا کنبہ قربان کرتے رہے۔ جب کوئی نہیں بچا تو خود شہادت کے دولہا بن کر میدان کارزاز میں پہنچے۔ یزیدیوں نے کہا کہ اے حسین، اب تو کوئی نہیں بچا ہے، اب سے یزید کی بیعت کر لو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ تو شہید ابن شہید، سخی ابن سخی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بدبختو، میں جان بچانے نہیں آیا ہوں بلکہ نانا جان کا دین بچانے آیا ہوں۔ تم اگر اب سے میرے نانا جان کے دین کی طرف آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور نانا جان سے شفاعت کی سفارش بھی کروں گا۔ لیکن ان ظالموں پر امام پاک کے آخری خطبے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ امام عالی مقام زخموں سے چور ہو گئے۔ وقت نماز آ گیا۔ امام نے کہا کہ ظالمو، دیکھو اور سنو، اذان کی کلمات میں کس کے نانا کا نام لیا جا رہا ہے۔ ابن سعید سے بھی مخاطب ہو کر امام نے کہا کہ اے بدبخت، ایک تیرا باپ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر روکا کرتا تھا۔ ایک تو ہے کہ سب سے پہلا تیر تو نے آل رسول پر چلایا ہے،
گھوڑے سے زمین پر اترے، کہا کہ مجھے نماز ادا کر لینے دو تاکہ دنیا سے جاتے جاتے بھی میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کر لوں۔ اے اللہ، تو نے مجھے ثابت قدم رکھا، میں نے بچپن میں نانا سے کہا ہوا وعدہ نبھایا۔ اے اللہ، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، بس یہی خواہش ہے کہ صبح قیامت تک دین اسلام کا ڈنکا بجتا رہے۔